الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنن ابن ماجہ کا درس چل رہا ہے. باب الایمان کی احادیث پر گفتگو ہو رہی ہے. اس سے پہلے آپ باب الایمان کی 3-4 حدیثیں پڑھ چکے ہیں. بقیہ حدیث پر گفتگو آج. حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع قال حدثنا حماد بن نجیح وكان ثقة عن ابی عمران الجونی عن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت جندب ابن عبداللہ صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبکہ اس وقت ہم کڑیل جوان تھے. فتیان یہ فتح کی جمع ہے اور فتح کا معنی جوان ہوتا ہے، اور حزاورہ یہ حزور کی جمع ہے اور حزور کا معنی ہوتا ہے طاقتور، مضبوط. وہی جس کا ترجمہ میں نے کڑیل جوان کیا ہے، جوان رانا، کڑیل جوان. فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، تو ہم لوگوں نے حضور سے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، ایمان کا علم حاصل کیا. ایمان کیا ہے، اس کے متعلقات کیا ہیں، یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. ثم تعلمنا القرآن، اور پھر ہم نے قرآن سیکھا، قرآن کا علم حاصل کیا. فازددنا به ایمانا، تو اس کے ذریعے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ایمان میں ہمارے اور اضافہ ہو گیا. یہاں امام ابن ماجہ کے اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے فازددنا به ایمانا کا لفظ یہاں آیا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں زیادتی اور نقص ہوتا ہے، یعنی کمی اور بیشی ہوتی ہے. اس پر گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں کہ اصل ایمان جو تصدیق قلبی کا نام ہے، وہ ہم حنفیہ اور محققین علماء کے نزدیک اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. وہ عربی کے اعتبار سے زیادت اور نقص کو قبول نہیں کرتا. ہاں، کمال ایمان اس میں ضرور کمی بیشی ہوتی ہے. تو جہاں اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، ہم لوگ وہاں یہی محققین اور علماء حنفیہ وہاں یہی تعویل کرتے ہیں کہ ایمان سے مراد وہاں کمال ایمان ہے. اچھا، فازددنا به ایمانا کا مطلب ہوا کہ اس ایمان میں کمال پیدا ہو گیا ہو. اچھا، اور اس حدیث سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ اس سے سمجھ میں آیا کہ اعمال سے پہلے عقائد کو سیکھنا چاہیے اور عقائد پر توجہ دینی چاہیے. حدثنا علی بن محمد حدثنا علی بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نزار عن أبيه عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں کہ 2 گروہ، صنفانی ای طائفتانی، قسمانی طائفتانی، اس امت کے 2 گروہ ایسے ہیں کہ جنہیں اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں، یعنی انہیں کمال اسلام میں سے اور کمال ایمان کا حصہ نہیں ملا، وہ کامل مسلمان نہیں.
کون؟ المرجیۃ والقدریہ. ایک تو فرقہ، ایک گروہ مرجیہ ہے اور ایک گروہ قدریہ ہے. یہ المرجیہ والقدریہ یہ دراصل خبر ہے مبتدا محذوف ہما کی، یعنی ہما المرجیۃ والقدریہ، یا یہ کہا جائے کہ احدہما المرجیہ وثانیہما القدریہ. بہر صورت یہ دونوں مبتدا محذوف کی خبر ہے. مرجیہ یہ اسم فاعل ہے ارجعتا سے، ارجعت الامر، ارجعت الامر یا ارجعت الامر، میں نے معاملے کو مؤخر کیا. ارجع یرجع، ارجاع کا معنی مؤخر کرنا. تو مرجیہ یہ ایک ایسا فرقہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی گناہ مضر نہیں ہوتا. اسلام اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، تو اب چاہے جتنے گناہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طریقے سے کفر کے ساتھ کوئی طاعت اور کوئی نیکی نفع بخش نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جیسے کفر آدمی کر لے تو اب اس کے ساتھ چاہے جتنی نیکی کرے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی. ایسے ہی ایمان کے ساتھ کوئی معصیت نقصان نہیں کرتی. اچھا، اور انہیں مرجیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی بنیاد پر انہیں جو عذاب دینا ہے اس کو مؤخر کر دیا، یہ گویا وہ نہیں دے گا عذاب انہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے. اور قدریہ یہ دال کے کسرے، دال کے سکون اور دال کے فتح دونوں طرح سے دو لغت ہیں، قدریہ اور قدریہ. قدریہ اس فرقے کو کہتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا. تو بہرحال ان دو گروہوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ انہیں اسلام کا کوئی حصہ نہیں. مرجیہ اور قدریہ کے بارے میں بعض لوگ تو ان کے کافر ہونے کے قائل ہیں، لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، ضال و مضل ہیں، کافر نہیں ہیں. تو اس طریقے سے یہ ان کے موقف کے لحاظ سے اس حدیث کی تعویل یہ ہوگی کہ اسلام سے مراد کمال اسلام ہے، کہ ان دونوں فرقوں میں اسلام تو ہے مگر کمال اسلام نہیں، کمال اسلام سے انہیں کوئی حصہ نہیں ملا. حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع عن کہمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر الراسي لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه وإنك إلا تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أمارتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها. قال وكيع يعني تلد العجم العرب وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي يتطاولون في البناء.
قال ثم قال فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 فقال أتدري من الرجل قلت الله ورسوله أعلم قال ذاك جبرائيل أتاكم يعلمكم معالم دينكم۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کننا جلوسن، جلوس یہ جلسہ یجلسو کا مصدر بھی ہوتا ہے، اور جلوس جلسہ یجلسو سے اس میں فاعل جالس کی جمع بھی ہے، یہاں یہ جمع ہے۔ کننا جلوسن یعنی کننا جالسین ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فجاء رجل، خیال ہے کہ یہ حدیث جس کو پڑھایا جا رہی ہے بڑی بنیادی حدیث ہے، اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل آئے ہیں فرشتے کی صورت میں، اور آ کر کے ایک آدمی کی صورت میں، اور انہوں نے آ کر کے سرکار سے اسلام اور ایمان کے تعلق سے بنیادی سوالات کیے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ایسا شخص آیا نہایت، جس کے کپڑے نہایت سفید اور سر کے بال انتہائی کالے، اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ سفر کا اثر ظاہر نہ ہوتا تھا، اس سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ شخص سفر کر کے نہیں آ رہا ہے، یہی کہیں قریب کا ہے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا تھا کہ وہ کہیں دور کا آدمی ہے، اجنبی ہے، جبھی تو ہم میں سے کوئی اس کا شناسہ نہیں۔ بہرحال عجیب شخص تھا، اور مختلف اس کے پہلو حیرت میں ڈال رہے تھے۔ قال فجلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہ حضرت عمر کہتے ہیں تو وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا۔ فاسند رکبتہ الى رکبتہ، اور پھر اس نے اپنے گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، جیسے کہ انتہائی قریبی شخص کوئی بیٹھے اس طرح جا کے بالکل اپنے گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پہ رکھ دیے۔ وضع یدیہ علی فخذیہ، فخذیہ میں ہا ضمیر کا جو مرجع ہے، اس کے بارے میں دو احتمال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی شخص ہے، یعنی اس نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھے، جیسے ایک شخص کسی کی بارگاہ میں بادب بیٹھتا ہے تو اپنے ہاتھ دو زانو ہو کے بیٹھتا ہے، تو اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھتا ہے۔ اور بادشاہین نے کہا کہ ہا ضمیر کا مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کے لحاظ سے ترجمہ وہ ہوگا جو میں نے ابھی کیا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ رکھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانے مبارک پہ رکھے۔ تو اس سے اس بات کا اظہار مقصود تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قریب، تبھی تو ایسا ہو۔ ثم قال، اور پھر اس نے عرض کیا، یا محمد مل اسلام، نے کہا اے محمد اسلام کیا ہے؟ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا اس میں رسالت، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے محمد، اس سے سرکار کو پکارنا کیسا ہے؟ عام حالات میں انسانوں کے لیے یا محمد کہہ کے پکارنا منع ہے، علماء نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی آپس میں جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر کے پکارتے ہو، یا فلانو یا فلانو یا فلانو، تو اس طرح رسول کو نام لے کر نہ پکارا کرو، بلکہ ان کے ان اوصاف کریمہ کے ساتھ پکارا کرو جس سے ان کی عظمت شان ٹپکتی ہو، مثلا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ یہ ہے تو اب یہاں پر جو محمدن کہا ہے یا محمدو کہا ہے،
یہ لگتا یہ ہے کہ یہاں روایت باللفظ نہیں کی گئی ہے، روایت بالمعنی کی گئی ہے، اور میرے اس قول کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اگلی جو حدیث آتی ہے حدیث جبرائیل، اس میں وہ بھی حدیث جبرائیل ہی والی حدیث ہے، یہی واقعہ ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ کا لفظ آیا، اور ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر اور تشریح ہوتی ہے۔ ثم قال یا محمد مل اسلام، اس نے کہا اے محمد یعنی یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، سرکار نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہاں مبتدا محذوف ہے، یعنی الاسلام شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، مبتدا محذوف ہے۔ سرکار نے فرمایا اسلام یہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہاں البیت میں الف لام عہد خارجی کا ہے، بیت سے مراد خاص بیت ہے، یعنی بیت اللہ کعبہ مکرمہ۔ یا الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اصل میں یہ حج و بیت اللہ تھا، تو اس کا مضاف الیہ جو اس میں جلالت تھا اسے حذف کر دیا گیا، اور اس کے عوض میں مضاف پہ الف لام لے آیا گیا، اس طرح حج البیت ہو گیا۔ قال صدقت، سرکار نے جب یہ جواب دیا تو اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو راوی حضرت عمر کہتے ہیں کہ فعجبنا منہ یسألہ ویصدقہ، کہا کہ ہم لوگوں کو اس سے تعجب ہوا کہ یہ پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جانتا نہیں، اور تصدیق کر رہا ہے اس کا مطلب یہ جانتا ہے، تو اس لیے اس پر حیرت ہوئی، کیونکہ حیرت کسی ایسی چیز ہی پہ ہوتی ہے کہ کسی ایسی عجیب و غریب چیز پہ ہوتی ہے کہ جس کا سبب معلوم نہ ہو۔ تعجب اور حیرت کی تعریف یہی کی گئی ہے، التعجب ادراک امر غریب خفی سببہ، تعجب کسی ایسے عجیب و غریب ایسی نادر چیز کے ادراک اور علم کا نام ہے کہ جس کا سبب معلوم نہ ہو۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس عجیب و غریب چیز کا سبب معلوم ہو جائے اور ظاہر ہو جائے تو تعجب جاتا رہتا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ ثم قال، پھر اس شخص نے کہا یا محمد مل احسان، شخص نے کہا ہے محمد احسان کیا چیز ہے؟ نہیں، ثم قال یا محمد مل ایمان، اس نے کہا کہ اے محمد ایمان کیا چیز ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جواب میں ان تؤمن باللہ، یہاں بھی مبتدا محذوف ہے، یعنی الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، رسولوں، کتابوں، آخری دن اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ تؤمن ایمان کا لغوی معنی ہے یقین رکھنا۔ قال صدقت، تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔ قال صدقت، تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا منہ یسألہ ویصدقہ، تو ہم لوگوں کو اس پر بھی حیرت ہوئی کہ وہ پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ ثم قال یا محمد مل احسان، پھر اس نے کہا اے محمد احسان کیا چیز ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنک الا تراہ فإنہ یراک، احسان کیا چیز ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ جب اس طرح کی عبادت کرو گے تو ظاہر ہے کہ حضور قلبی کی انتہائی کامل صورت سامنے آئے گی، خشوع و خضوع اپنے اعلیٰ درجے نقطۂ عروج پہ ہوگا۔
تو احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس طرح حضور قلبی اور خشوع و خضوع ہو تمہارے اندر۔ فَإِنَّكَ إِلَّا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اگر یقیناً تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ تو بلا شبہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم سے کم یہ کیفیت ہونی چاہیے، وہ تم اسے نہیں دیکھ پا رہے ہو تو وہ تو تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال تمہارے اندر خشوع و خضوع کی کیفیت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ قال فمتی الساعۃ، اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس کا علم نہیں رکھتا۔ ما المسؤول عنها بعلم من السائل، المسؤول عنها، جس عنہا میں ہا ضمیر کا مرجع ہے ساعہ، قیامت، یعنی قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل اور پوچھنے والے سے زیادہ جانکار نہیں۔ ما المسؤول عنها منافیہ ہے اور المسؤول عنہا اس کا اسم ہے۔ بعلامہ میں با زائدہ ہے، نفی کی خبر پر با زائدہ عام طور سے عربی زبان میں آتی ہے، اور یہ علامہ من السائل ما مشابہ بلیسا کی خبر ہے۔ تو مسئول عنہا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سائل وہ شخص ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اس کا تم سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طریقے جتنا علم تمہیں ہے اتنا علم مجھے ہے، یا یہ مطلب ہے کہ جس طریقے سے اس کا علم تمہیں ذاتی طور پہ نہیں ہے ہمیں بھی ذاتی طور پہ نہیں ہے۔ یعنی علم سے مراد یہاں علم ذاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کو جو بھی علم ہے، جن چیزوں کا بھی علم ہے، وہ اللہ کے بتائے سے عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ لہذا اس سے جن لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، تو یہ ان کے عقیدے کے لحاظ سے تو ضرور اس سے ثابت ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کے عقیدے کے لحاظ سے اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ تو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی نہیں عطائی ہے۔ ذاتی علم غیب تو صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ باقی مخلوق چاہے جتنی بلند رتبہ ہو، اس کا پورا وجود ہی اللہ کی عطا سے ہے، عطائی ہے، تو اس کے اوصاف اور کمالات یہ بھی سب عطائی ہے۔ تو اس لیے یہاں علم سے مراد جب ذاتی لے لیا جائے گا، عالم میں علم سے مراد ذاتی لے لیا جائے گا، تو مطلب یہ ہوا کہ ذاتی طور پر جس سے تم اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جانکار نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ نہ ہمیں علم ذاتی ہے نہ تمہیں اس کا علم ذاتی ہے۔ اور یہ کہہ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اس کا جواب صریح طور پر دینے سے لطائف حیل کے ذریعے اس کو ٹالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں راز کی ہوتی ہیں اور جو بھرے مجمع میں نہیں بتائی جاتی۔ یقیناً قیامت کا علم یہ اللہ کے رموز و اسرار میں سے ہے، ان رموز و اسرار میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں کو تو اس کا علم نہیں دیا، اور جن انبیاء کو علم دیا بھی ہے تو انہیں اس کے چھپانے کا حکم ہے۔ کیا؟ وہ راز ہے، اور راز کو راز ہی رکھنا چاہیے۔ قال فما امارتها، تو انہوں نے کہا کہ پھر اچھا ٹھیک ہے، قیامت کا علم خاص صراحت کے ساتھ آپ نہ بتائیے، تو کم سے کم یہ بتا دیجئے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ امارہ مانے نشانی۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، تو سرکار نے فرمایا کہ امارتها ان تلد الامۃ ربتها، مبتدا محذوف، اس کی نشانی یہ ہے کہ باندی اور کنیز اپنی مالکہ کو جنے گی، پیدا کرے گی۔ کیا مطلب ہے؟ اس جملے کے بہت سے مطالب بتائے گئے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق بہت سے مطلب اس کے بتائے ہیں۔
ایک مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ کنیزوں کی بیع و شراء اور باندیوں کی بیع و شراء بہت عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی اور لوگوں کو اس میں اتنی دلچسپی ہوگی کہ وہ بازار میں کسی کو بھی خرید لیں گے اور بیچ دیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کی ماں بھی کنیز کی حیثیت سے آ جائے گی تو اس کو بھی خریداری اور خرید و فروخت کو کر لیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی۔ ایک تشریح یہ کی گئی ہے تلد الامۃ ربتہا کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی ماں کے اوپر حکومت کرے گی، اور جیسے ایک مالک ہوتا ہے اور آقا ہوتا ہے جو اپنی باندی کے اوپر حکمرانی کا اظہار کرتا ہے اور اس پر اپنا حکم چلاتا ہے، تو ایسے ہی بیٹی اولاد اپنی ماں کے اوپر جو باندی ہوگی ماں اس پر حکمرانی کرے گی۔ حاصل کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ بیٹی اور اولاد اپنی ماں کے ساتھ باندیوں جیسا سلوک کرے گی۔ یہاں اس میں اما کا معنی تو باندی ہے ہی ہے، اور ربتن یہ مؤنث ہے ربن کی، رب الشیء مالکہ کسی شے کا مالک، اور ربتن اس کی مؤنث یعنی اس شے کی مالکہ۔ تو یہاں مؤنث کیوں استعمال کیا ہے، اس کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ مؤنث کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ چونکہ یہ نافرمانی لڑکوں کے بجائے لڑکیوں میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ لیکن اسی حدیث کے ایک راوی ہیں حضرت وکیع ابن جراح، انہوں نے ان تلد الامۃ ربتہا کی ایک الگ تشریح کی۔ انہوں نے کہا قال وکیع یعنی تلد العجم العربا۔ امام وکیع ابن جراح نے کہا کہ اس مراد یہ ہے کہ عجم عربوں کو پیدا کریں گے، عجم عربوں کو پیدا کریں گے، یعنی باندیاں جو عام طور سے عجمی ہوں گی اور ان کے بطن سے عربوں کے بیٹے پیدا ہوں گے، بچے پیدا ہوں گے، وہ عرب ہوں گے، تو اس طریقے سے عجم عربوں کو پیدا کریں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ عربوں کے یہاں عام طور سے عجمی خواتین ان کا فراش بنیں گی اور ان کی زوجیت میں آئیں گی اور یا ان کی باندی بنیں گی، اور اس طرح سے ان کی اولادیں جو عربی اولادیں ہوں گی وہ عجمیوں کے شکم سے پیدا ہوں گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ، اور تم بے لباس، ننگے بدن اور ننگے پیر، ننگے بدن اور مفلسوں کو، مفلس بکری کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ محلوں میں فخر کر رہے ہیں۔ حفات حافن کی جمع ہے، حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پیر، اس کے پیر میں جوتے نہ ہوں، اور آپ یہ عارن کی جمع ہے، عاری کا مطلب ہے بے لباس، ننگا بدن، عالتن یہ عیلن کی جمع ہے، عیل کا معنی مفلس، فاقہ مست، رعا یہ راعن کی جمع ہے، اس کا معنی چرواہا، شاء یہ شاتن کی جمع ہے، بکری۔ تو ترجمہ کیا ہوا کہ اور یہ کہ تم ننگے پیر، ننگے بدن، مفلس بکری کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ محلوں میں فخر کر رہے ہیں۔ یتطاولون، تطاولا یتطاولو اس کا معنی ہوتا ہے تکبرا یتکبر و تفاخرا یتفاخر۔ البنا اس سے مراد القصر، القصر البناء العالی اس سے مراد ہے، محلوں میں فخر کریں گے، یعنی وہ لوگ کہ جن کو پہننے کے لیے بدن پر لباس میسر نہیں ہے اور پیروں میں پہننے کے لیے جوتا میسر نہیں، کھانے کو غذا میسر نہیں، اور جو بکریوں کو چرا کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، دیکھو گے کہ یہ حاکم بنیں گے اور امیر ہو جائیں گے اور بڑے بڑے محلوں میں رہ کر کے اور فخر و تکبر کریں گے۔ کچھ نشانیاں تو اس کی ظاہر ہو رہی ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے ایسے لوگ جو پہلے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی اب وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کر رہے ہیں۔
آپ نے ہندوستانی میں دیکھ لیجیے. قال ثم قال، راوی کہتے ہیں ثم قال، پھر پھر حضرت عمر نے کہا کہ فلقینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ثلاث، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے 3 دن کے بعد ملاقات ہوئی. فقال اتدری من الرجل، تو سرکار نے فرمایا کہ جانتے ہو عمر، جانتے ہو یہ آدمی کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، یعنی میں نہیں جانتا. صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی چیز معلوم نہ ہوتی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے تو وہ ادب و تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، یعنی میں نہیں جانتا. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ بارگاہ رسالت میں اور بڑوں کی بارگاہ میں ادب و تہذیب کے دائرے میں جواب دینا چاہیے. ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی. دوسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کا کو تو علم ہے ہی ہر چیز کا، اور اس کے بتائے سے اس کے رسول کو بھی علم ہے. اللہ کو تو ذاتی طور پر اور رسول کو عطائی طور پر اس کا علم ہے. اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ لفظ علم جہاں یہ ذاتی جانکاری پر بولا جاتا ہے، ویسے ہی عطائی جانکاری کے لیے بھی اس کا استعمال ہے. اس لیے علم غیب اگرچہ سرکار کو اس کی جانکاری اللہ کے دینے اور عطا کرنے سے ہے، پھر بھی اس پر عربی زبان کے اعتبار سے لفظ علم کا اطلاق صحیح ہے، کیونکہ اللہ و رسول عالم کہا جا رہا ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے عالم علم سے بنا ہے، اور یہ علم اللہ کا اس میں ذاتی ہے اور رسول کا عطائی ہے، اللہ کے دینے سے ہے. قال ذاک جبرائیل اتاکم یعلمکم عالم دینکم، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل ہے، وہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہاری دین کی نشانیاں سکھا دیں. دین کی نشانیاں کیا ہیں اور معالم کیا ہیں وہ تمہیں سکھا دیں. یہ سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے آئے تھے. اسی وجہ سے وہ بنیادی طور پر سوالات کر رہے تھے. آگے جو حدیث آ رہی ہے یہ بھی حدیث جبرائیل ہے، اور اس میں بھی مضمون تقریباً وہی ہے. اس لیے میں صرف ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہوں جلدی جلدی، کیونکہ بعض الفاظ کا فرق ہے، باقی مضمون وہی ہے، تو اب تعویلوں کی وہاں کوئی حاجت نہیں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن ابی حیان عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها، في 5 لا يعلمهن إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے. پہلی والی حدیث حضرت عمر سے روایت ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے پاس کھلے میں بیٹھے ہوئے تھے. بارزن ہے ظاہر، اسم فاعل ہے بارزہ بمعنی ظاہرہ سے. فأتاہ رجل، تو ایک شخص آپ کے پاس آیا. فقالا، اس نے کہا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اس سے پہلے جو حدیث حضرت عمر کے حوالے سے گزری ہے اس میں جو پہلا سوال بتایا گیا ہے، ایک تو اس میں تفصیلات ہیں کہ وہ شخص آیا تو اس نے کیسے کیسے کیا کیا،
سرکار کی بارگاہ میں ایک دم قریب ہو کے بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے ملا دیے، پھر اپنے ہاتھ سرکار کی رانوں پہ رکھ دیے یا اپنے رانوں پہ رکھے. اس میں یہ سب تفصیل نہیں ہے. پھر اس نے جو سوال پہلا کیا تھا تو اس حضرت عمر والی حدیث میں ہے کہ مل اسلام، اسلام کے بارے میں پوچھا، پھر ایمان کے بارے میں پوچھا. اور یہاں اس کے الٹا ہے کہ یہاں پہلے ایمان کے بارے میں سوال ہے، پھر اسلام کے بارے میں سوال ہے. تو واقعہ ایک ہے، صرف بیان میں راوی نے اس کو مقدم مؤخر کر دیا ہے. مل ایمانو نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ اس میں اس سے پہلے والے میں یا محمد آیا ہے، یہاں یا رسول اللہ آیا ہے. تو ہم لوگوں کو حکم یہی ہے کہ سرکار کے نام کے ساتھ انہیں نہ پکاریں، یا محمد نہ کہیں، یہ منع ہے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے. مل ایمان یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولقائہ وتؤمن بالبعث الآخر. تو سرکار نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن اس سے ملنے پر یقین رکھو، اور آخر میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھو. بعث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد زندہ کیا جانا. قالا تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ مل اسلام. اس نے کہا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز ادا کرو، فرض زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو. اس میں حج البیت نہیں ہے، اس سے پہلے والے میں حج البیت. قال یا رسول اللہ مل احسان. شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے لغوی اعتبار سے کسی چیز کو خوب اچھے طریقے سے کرنا، بھلائی اور اچھائی کے ساتھ کرنا. مراد اس کی سے یہ ہے کہ عبادت میں خوبی کیسے پیدا ہوگی اور کمال کیسے پیدا ہوگا. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ. سرکار نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. ظاہر ہے جب یہ کیفیت ہوگی انسان کی تو اس کا خشوع، اس کی عبادت انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگی. اور جو عبادت کمال خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ عبادت حسن ہوگی اور اس پر احسان کی کیفیت طاری ہوگی. تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فإنک ان لا تراہ فإنہ یراک. کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قال یا رسول اللہ متی الساعۃ. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنہا بعلم من السائل. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ ذاتی طور پر اس کا علم نہیں رکھتا. ولکن سأحدث عن اشراطها. لیکن اس کی نشانیوں کے بارے میں تم سے میں تم سے کچھ بیان کرتا ہوں. اشراط یہ شرطن کی جمع ہے جس کا معنی نشانی. اذا ولدت الامۃ ربتها. جب باندی اپنی مالکہ کو جنے. فذلک من اشراطها. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. اذا تطاول رعاء الغنم فی البنیان فذلک من اشراطها. اور جب بکری کے چرواہے محل میں فخر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. فی خمسن. یہ قیامت کی نشانی، یہ ان 5 قیامت کا وقت یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے. فی خمسن کا مطلب ہے کہ وقت الساعۃ فی خمسن. قیامت کا کہ وقت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے کہ لا یعلمها الا اللہ، جن کو ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. فتلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. ان اللہ، یہ سورہ لقمان کی آخری آیتیں ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ. یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا ذاتی علم ہے. وینزل الغیث. اور وہی بارش نازل فرماتا ہے. بارش وہی نازل فرماتا ہے. کب بارش ہوگی کب نہیں ہوگی اس کا بھی ذاتی طور پر علم اسے ہی ہے.
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے شکم میں، رحم میں کیا ہے اس کو ذاتی طور پہ وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص اپنے اندازے سے نہیں، کوئی نفس اپنے اندازے سے نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی۔ ما تدری ما نافیہ ہے، اور تدری یہ درایت سے بنا ہے، اور درایت کا مطلب ہوتا ہے اپنا عقل اور اندازہ، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اپنے کسب، اپنے عقل اور اپنے اندازے سے کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ بتائے اسے تو اسے اس کا علم ہو سکتا ہے، جیسا کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں خود کتابوں کے اندر آیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ خود حضرت عیسیٰ کے معجزات میں سے تھا کہ وہ بتا دیا کرتے تھے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس اپنے کسب سے اور اپنے تخمینے سے یہ نہیں جانتی کہ کس سرزمین میں وہ مرے گی، موت آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ذاتی طور پر اپنے تخمینے اور اندازے سے کوئی کسی کی موت کے بارے میں اور موت کی جگہ کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں اللہ کے بتائے سے وہ بتا سکتا ہے، جیسا کہ خود جنگ بدر کے موقع پر خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چاہے بدر کے پاس، بدر جو کنواں تھا اس کے پاس سرکار نے جا کر نشان لگا کے بتا دیا تھا کہ ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ چنانچہ خود صحابہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکیریں کھینچی تھیں، یقیناً اس سے ذرا بھی ادھر ادھر وہ لوگ نہیں مرے، اسی جگہ پر ان کا قتل ہوا۔ اس سے سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بتانے سے، اور بتاؤ کہ کیسا عقیدہ لوگوں کا ہے کہ کسی طرح کا علم ان محبوبان بارگاہ کو نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ تو اللہ کی قدرت کاملہ کے قائل ہیں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو چاہے بتائے، اور وہ بتائے تو بندے جان جائیں گے، اس کے ہم قائل ہیں۔ اور یہ لوگ تو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے بتانے سے بھی نہیں ان کو معلوم ہوگا۔ عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ بڑا صاف ستھرا اور بڑا پاکیزہ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ علم و خبر رکھنے والا ہے۔ بس آج یہیں تک، انشاءاللہ تعالی پھر آگے